قومی آواز آن لائن میں آپ کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہمارے مدیر اعلیٰ جناب ظفر آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر آغا صاحب آپ کا استقبال ہے. شکریہ. آج ہم گفتگو کریں گے آنے والے عام انتخابات جو 2024 میں ہونے ہیں، اس میں حکمراں جماعت کس طرح کیا کوششیں کر رہی ہے کہ کس طرح ووٹ بینک اپنا بڑھایا جائے اور مسلمانوں کو کس طرح اپنی طرف کیا جائے. تو ظفر آغا صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ کیا حکمراں جماعت بی جے پی کی کوششیں ہیں یا اس کی سرپرست جماعت آر ایس کی کوششیں ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنی طرف لایا جائے؟ دیکھیے، یہ بہت اہم سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی 100 سے زیادہ سیٹیں ہیں لوک سبھا میں جن کے اوپر مسلم فیکٹر بہت امپورٹنٹ رہتا ہے. اگر وہ ان سیٹوں پر مسلمان کسی دوسرے سوشل گروپس پہ کے ساتھ جڑ جائے تو وہ ڈیسائسو ووٹنگ ہو جاتی ہے، اور وہ جس کے حق میں بی جے پی جانتی ہے، آر ایس ایس جانتی ہے، سب جانتے ہیں کہ ابھی تک ہندوستان کے مسلم ووٹرز جو ہیں وہ بی جے پی کے خلاف عموماً ووٹ دیتے چلے آئے ہیں. اس لیے اور اگلا چناؤ جو 2024 میں لوک سبھا کا ہونا ہے، وہ اس میں یہ 100 سیٹیں بہت امپورٹنٹ ہوں گی. کسی بھی چناؤ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن اگر کنسالیڈیٹڈ وہ مسلم ووٹنگ ہو گئی کسی سیٹ پہ تو وہ بی جے پی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے پچھلے ٹرینڈز کے حساب سے. اس وجہ سے بی جے پی آر ایس ایس دونوں پریشان ہیں. اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آر ایس ایس کی آؤٹ ریچ، مسلمانوں سے ملنا جلنا شروع. پرائم منسٹر نے 2 بار نیشنل ایگزیکٹو میں اپنی پارٹی سے یہ والوں سے کہا کہ بھائی مسلمانوں پہ دھیان دیجئے، ان کے پاس جائیے. اور یہ کچھ میٹنگیں بھی ہوئیں، علماء سے ہوئیں، امپورٹنٹ پرومیننٹ مسلم لیڈر نہیں بلکہ سٹیزنز کہا جائے تو ان سے میٹنگیں ہوئیں، وہ سب خبریں آ چکی ہیں. اب لیکن اتنا ہی نہیں، انہوں نے صرف یہ نہیں کیا بلکہ وہ آلریڈی اب بہت شد و مت کے ساتھ اس مسلم ووٹ بینک کو توڑنے کی اسٹریٹجی بنا چکے ہیں اور کام کر رہے ہیں. بہت تیزی سے سرگرمی ہے. وہ کیا اسٹریٹجیز ہیں جن کی تحت وہ توڑنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، اور کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ تو کیوں توڑنا، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 100 سیٹوں سے زیادہ پہ مسلم ووٹ بینک فیکٹر ہے. اور کوئی بھی مگر یہ 2014 اور 2019 میں انہوں نے یہ ہر بانی استعمال کیا تھا. نہیں، تو اس وقت وہ ان کو اندازہ تھا کہ گجرات جیسے فسادات کے بعد یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اب ان کو لگتا ہے کہ کیا جا سکتا ہے. تو آپ کا جو یہ سوال ہے کہ وہ کیا اسٹریٹجی، یہ بڑی ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی بنائی انہوں نے، بڑی ہمہ جہت، بہت آرگنائز، بہت سسٹمیٹک طریقے سے کام ہو رہا ہے. پہلے تو انہوں نے کیا کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ ان سیٹوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جس میں مسلم ووٹ بینک پرومیننٹ ہے. 60 سیٹیں ایسی ہیں ان کے خود اپنے سرویز کے حساب سے، اس کی خبریں بھی آ چکی ہیں کہ جس پہ مسلم فیکٹر، جس میں مسلم ووٹر 30% یا اس سے زیادہ ہیں. 60 سیٹیں ایسی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے گیم پلان آلریڈی بنا لیا ہے. ان کا گیم پلان ان سیٹوں پہ یہ ہے کہ وہ ہر ان 60 سیٹوں پہ 500 مسلم ایمبیسڈرز آئیڈینٹیفائی کریں گے. 500 مسلم جو مسلمانوں کو کانٹیکٹ کریں گے اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ مسلمان بی جے پی کو ووٹ ڈالیں. پھر انہی مسلم سیٹوں کے اوپر بی جے پی کی طرف سے اسنیہ یاترا نکالی جائے گی. اسنیہ یاترا کے بارے میں پھر وہ کنکلیوڈ ہوگی ساری سیٹوں کی ملا کے، ساری ان میں وہ 5000 لوگ، وہ دلی میں آ کے وہ اس کا اختتام ہوگا اور ختم ہوگی، سماپت ہوگی. کو امکان اس بات کا بھی ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس یاترا کو جب دلی میں جب وہ سب اکٹھا ہوں تو اس میں پرائم منسٹر خود خطاب کریں. ابھی یہ بالکل طے بات نہیں ہے، لیکن اس کی پاسبلٹیز دکھائی دے رہی ہیں. دوسری چیز جو پرائم منسٹر نے خود حیدرآباد اپنی بی جے پی کی حیدرآباد نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں اور پھر دہلی میں دہرائی تھی، وہ یہ تھی کہ پسماندہ مسلمانوں کے اوپر دھیان دیجیے. ان کا یہ اندازہ ہے
کہ مسلمانوں میں بھی ذات برادری، مسلمان سماج بھی ذات برادری میں بٹا ہوا ہے. اس میں جو پسماندہ ذاتیں ہیں جیسے انصاری ہیں، دھنیں ہیں، جلائیں ہیں، اور بہت سی ذاتیں ہیں، قصائی ہیں، نائی ہیں، اس طرح کی ہمارے ہاں ذاتیں ہیں، یہ سب جانتے ہیں. ان پہ اگر کنسنٹریٹ کیا جائے تو یہ ان کو توڑا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں وہ یو پی میں انہوں نے خاص دھیان دیا ہے، اور جبکہ مرکز میں کوئی کابینہ کا وزیر نہیں ہے، کوئی مسلم سینٹرل مائنورٹی افیئرز کے لیے کوئی وزیر ہے ہی نہیں، تقریباً سال بھر سے زیادہ ہو گئے مختار عباس کے نقوی صاحب کے کو ڈراپ کرنے کے بعد سے. لیکن یو پی میں وہ ایک انصاری جو پسماندہ ذات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو انہوں نے یو پی میں مائنورٹیز افیئر کا منسٹر بنایا ہے. وہ اس میں سرگرم ہیں کہ اور کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے. آر ایس ایس پہلے کر رہی ہے، پھر بی جے پی بھی کر رہی ہے کہ ان گروہوں کو وہ کیا جائے. اچھا، میں نے ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا، وہ جو 60 کانسٹیچوئنسی والی باتیں تھیں، وہ 60 کانسٹیچوئنسیز جو ہیں ان میں سے 13 یو پی میں ہیں اور 13 ہی بنگال میں ہیں. 6 یا 7 یا اس سے کچھ زیادہ کیرل میں ہیں. آسام میں بہت بڑی تعداد ہے. کیرل میں وہ خاص طور سے دھیان دے رہے ہیں وائناڈ پہ، جو راہل گاندھی کی کانسٹیچوئنسی ہے، جہاں مسلم آبادی 30% سے بھی زیادہ کہی جاتی ہے. وہ راہل گاندھی کی اس کانسٹیچوئنسی پر پھر پسماندہ طبقے کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ان کو سافن کر لیا جائے اور ان کا ووٹ بی جے پی کو کچھ پرسنٹیج ادھر بھی آ جائے. تیسری بات جو وہ انہوں نے تیاری کی ہے، وہ مولوی، مدرسہ اور پروفیشنل مسلمز، مڈل کلاس مسلمان میں بھی درار پیدا کر دی جائے. وہ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے اور اس پروگرام کو دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ 4 بڑے پرومیننٹ سٹیزنز دلی کے، دہلی کے فارمر لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ صاحب، فارمر الیکشن کمشنر چیئرمین چیف الیکشن کمشنر ایس وائی قریشی صاحب، مشہور صحافی شاہد صدیقی صاحب، اور ایک ہوٹیلیئر بزنس مین جن کا پورا نام مجھے یاد نہیں، کوئی شیروانی صاحب. ان سے ضمیر الدین شاہ بھی ہیں اس میں اے ایم یو کے. جی، وہ ان سے آر ایس ایس چیف کی ملاقات ہوئی. امکان یہ ہے کہ وہ لوگ پرائم منسٹر سے بھی ملیں. پھر اس کے بعد فالو اپ میٹنگ اب پروفیشنل مسلمز کے لیے اور علماؤں سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے اور مدرسے والوں سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے اس گروپ نے ایک تنظیم بنائی ہے جس کا نام ہے الائنس فار ڈیولپمنٹ، ایجوکیشنل اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ اکنامک اینڈ الائنس فار اکنامک اینڈ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ فار انڈر پریویلیجڈ. اس کی میٹنگیں بڑی شد و مت سے نجیب جنگ صاحب کے گھر پہ ہو رہی ہیں. ابھی اسی مہینے میں یا پچھلے مہینے میں یہ خبر آئی 14 جنوری کو یہ پھر ان کے گھر پہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں جمعیت العلماء ہند، جماعت اسلامی اور جمعیت العلماء ہند کے دونوں فیکشنز کے لوگ اور جماعت اسلامی کے لوگ اور دوسرے علماء اور دوسرے پروفیشنلز نے بھی شرکت کی. اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں میں علماء کا اور مدرسوں کا اثر ہوتا ہے، لہذا ان میں بھی سیندھ لگاؤ، اور وہ سیندھ لگا چکے ہیں. جمعیت ڈھیلی پڑ رہی ہے، جماعت نے بھی لگتا ہے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. وجہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم. لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کا بھی پریشر ہو سکتا ہے یا اور دوسری باتیں ہو سکتی ہیں، طرح طرح کی باتیں. تو ہر چوطرفہ مار کی ان کی منظم اسکیم ہے. یہی نہیں بلکہ وہ اردو میڈیا میں بھی بہت زبردست وہ گھسپیٹ کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو اردو کا اس وقت سب سے لارجسٹ سرکولیٹڈ اخبار ہے اس میں ان کی پکڑ ہے اور وہ کارگر ہیں. یعنی میڈیا ہو یا مسلمانوں کے مختلف گروہ ہوں یا پسماندہ طبقہ ہو یا ذاتی طور کے اوپر جیسے 60 سیٹوں کے اوپر
ہر کانسٹیچوئنسی پہ 5000 ایمبیسڈر. یہ ایک بہت آرگنائز سسٹمیٹک جس کو کہیے کہ ان کی کوشش ہے کہ اگلے جیسے آپ نے ظفر صاحب بتایا کہ بہت ان کی منظم کوشش ہے یہ ساری چیزیں، مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا ہمیں آپ کو لگتا ہے، اپنے تجربات کی بنیاد پر بتائیے گا، کہ پسماندہ ذاتیں مسلمانوں میں جو ہیں وہ ولنریبل ہیں جن کو اٹیک کیا جا رہا ہے یا جن کو کوشش کی جا رہی ہے جن پر؟ مجھے تو لگتا ہے کہ خالی پسماندہ ذاتیں ہی نہیں بلکہ بہت جگہ وہ اگر دوسری سیاسی پارٹیاں ہوشیار نہیں رہیں جو اپنے کو سیکولر کہتی ہیں وہ اب سیندھ لگا سکتے ہیں. آپ خالی یہی نہیں بالکل سیندھ لگا سکتے ہیں کیونکہ لوگ مجبور ہو رہے ہیں، لوگ نا امید ہوتے جا رہے ہیں، پیسے بانٹے جائیں گے، طرح طرح کی حرکتیں ہوں گی. مشکل ہے، آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ لگا لیں، مشکل ہے ان کے لیے، لیکن وہ ہر مشکل بات کو ممکن بنانے کی، جیسا مودی ہے تو ممکن ہے یہ کہا جاتا ہے، تو وہ اس پاسبلٹی کو چھوڑنا نہیں چاہتے. دوسری چیز آپ نے ابھی بہت پرانی بات نہیں، چند 2 مہینے شاید ہوئے، اعظم گڑھ اور رامپور کی سیٹ انہوں نے جیت لی. یہ خبریں آئیں، سب جانتے ہیں کہ وہاں انہوں نے ڈی مورلائز کر دیا، ووٹنگ پرسنٹیج بہت کم ہو گئی مسلمانوں کی، اور مسلمان کو یہ خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ لاٹھی ڈنڈے مار کر روکا گیا ووٹ دینے سے. یعنی وہ دامے درہمے سخنے ہر اعتبار سے یہ جو ایک آرگنائزڈ اور سسٹمیٹک مطلب وہ منظم طریقے سے بھی سین لگانا چاہتے ہیں اور ویسے بھی لاٹھی ڈنڈے کے ذریعے بھی. بالکل آپ ٹھیک کریں، وہ رامپور اور اعظم گڑھ کا وہ ویڈیو آپ نے اور ہم نے سبھی نے دیکھے ہیں کہ رامپور میں کیا ہوا، اعظم گڑھ میں کیا ہوا، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے حربے استعمال کرے ہیں جس کی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ووٹر لسٹ سے باہر کر دینا، ڈس انفرینچائز کرنا. بڑی تعداد میں چھوٹے بنگلور، کرناٹک سے یہ خبریں آئیں، یو پی سے یہ خبریں آئیں، بہت جگہ سے یہ خبریں مل رہی ہیں. اگر بہت آرگنائز طریقے سے دوسری پارٹیوں نے اس کا مقابلہ نہیں کیا تو اس بات کا اندازہ، اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ. ظفر صاحب آپ کو یہ کیا لگتا ہے، کیسا لگتا ہے اس میں کہ جو مسلم سٹیزنز ہیں جن کو معروف شخصیات کہا جاتا ہے، جیسے شاہی صدیقی کا آپ نے نام لیا، یا نجیب جنگ کا لیا، یا اسماعیل قریشی کا، یا ضمیر الدین شاہ کا، یہ لوگ کیوں ان کے پالے میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں ذاتیات پہ نہیں چاہتا. یہ ہندوستان میں ہر کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، وہ جس کو چاہے جہاں وہ کرے. وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب مسلمانوں کو بی جے پی اور آر ایس ایس کے ساتھ اپنے رابطے قائم کرنے چاہیے. نہیں، کیا ان لوگوں نے مان لیا کہ ہمیشہ بی جے پی اقتدار میں رہے گی؟ ان کو تو یہ لگتا ہے. اب یہ ان کے وہ ذاتی مفاد کی بات ہے یا کیا، وہ اس کو مسلم سماج کے مفاد میں حق کرتے ہیں وہ جانیں، لیکن یہ سمجھنا اپنے میں بڑا مضحکہ خیز رکھتا ہے. چونکہ ان لوگوں سے میٹنگ کے بعد آر ایس ایس کے چیف بھاگوت صاحب، موہن بھاگوت جی نے جو انٹرویو دیا جس میں کھل کے انہوں نے یہ بات کہی اور اس کو جسٹیفائی کیا کہ مسلم سماج، ہندو سماج اس سمے مسلمانوں کے پرتی آکرمک ہے، ایگریسو ہے، اور یہ ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا. ہندوز آر ایٹ وار، ان کا کہنا تھا بھاگوت صاحب کا، ہندوز آر ایٹ وار ود مسلمس، ود مائنورٹیز. تو اس کے بعد بھی اگر ایسے پرومیننٹ سٹیزنز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے تو حیرت ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، وہ جانیں اور ان کا کام جانیں. لوگوں کو حیرت بہت ہے. ظفر صاحب آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف جو آر ایس ایس یا بی جے پی کی کوشش ہے کہ مولانا الیاسی کے پاس جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، ادھر پسماندہ ذاتوں کے لیے وزیر اعظم کہتے ہیں، ادھر معروف شخصیات سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2024 میں کہیں نہ کہیں بی جے پی کچھ کمزور وکٹ پر نظر آتی ہے جس کی وجہ سے وہ کوشش کر رہی ہے؟ یہ سوال آپ کا بالکل جا ہے. ان کو مسلم ووٹ بینک سے ڈر لگ رہا ہے، یہ بالکل بات ہے.
وہ خائف ہیں مسلم بینکوں سے. 100 سیٹوں پہ اگر 60 سیٹیں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہیں، پھر خالی یہی بات نہیں ہے، اور بہت سارے فیکٹر ہیں کہ جس کی وجہ سے بی جے پی کو پچھلے لوک سبھا چناؤ کے مقابلے اس چناؤ میں کمزور ہے. اور تو وہ اس کی ہمہ جہت یعنی چاروں طرف چوطرفہ تیاری کر رہے ہیں. اس میں ہر فیکٹر خالی یہی نہیں کر رہے ہیں، وہ اور بھی ہر چیز طرف کام کر رہے ہیں. لیکن مسلم ووٹ بینک کو اب توڑنا ان کی ایک بہت اہم پریارٹی ہے الیکٹورل پوائنٹ آف ویو سے، اور اس پہ وہ کام شروع کر چکے ہیں. جبکہ دوسرے مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی تک الرٹ نہیں ہوئے ہیں. زبردست صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کام شروع کر چکے ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں 2024 کے لیے، ایسے میں آپ کا اپنا تجربات کی بنیاد پر کیا پیغام ہے کہ مسلمانوں کو اور سیکولر پارٹیوں کو کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے آگے کے لیے؟ بھئی جہاں تک سیکولر پارٹیز کا سوال ہے، وہ پارٹیاں جن کو مسلمان ووٹ دیتا رہا ہے ان کو اس کے خلاف ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی چاہیے. دوسری ایک بہت اہم بات جو ہندوستان کی سیاست میں بابری مسجد کے وقت سے شروع ہو گئی ہے، جو سیکولر پارٹی میں بھی کہ بھئی ہندو ناراض ہو جائے گا، ہندو ناراض ہو جائے گا اگر ہم نے زیادہ مسلمان کیا. اس خوف کے باہر نکلنا ہوگا. راہل گاندھی نے یہ بات اپنی یاترا کے دوران پہلے بھی کر کے دکھائی. انہوں نے کھڑے ہو کر آر ایس ایس اور بی جے پی کے خلاف باتیں کی، اور اگر مندر گئے تو نظام الدین اولیاء کی درگاہ بھی گئے، اور انہوں نے کھل کے کہا کہ یہ نفرت کی سیاست ہندو مسلمان کو لڑانے کی سیاست ہے. راہل سے کانگریس اور سمیت تمام پارٹیوں کو سبق لینا چاہیے کہ وہ اس سافٹ ہندو ٹیکٹکس جو کہلاتی ہے، سافٹ ہندو بن جائیے تو آپ کچھ مل جائے گا. اس میں کسی کو کچھ ملنے والا نہیں. مسلمان بھی ڈیمورلائزڈ ہوتا ہے، اس سے کھل کے کانٹیکٹ ہونا چاہیے، بات کرنا چاہیے. اور ہندوستان کی جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے سیکولر ملک کی، نہ ہندو کے حق کی نہ مسلمان کے حق کی، وہ بات کرنی چاہیے. اور یہ کہ مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی زیادتی ہے، مائنورٹیز کے خلاف کوئی زیادتی ہے، تو جیسے دلت کے بارے میں آواز اٹھائی جاتی ہے تو ویسے ہی مسلمان کے خلاف بھی آواز اٹھائی جانی چاہیے. اور پارٹیز کو اس سلسلے میں شرم اور ڈر سے کام نہیں لینا ہوگا. زفر صاحب، میں آخر میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف بی جے پی بجٹ میں جو اقلیتوں کا بجٹ ہے وہ بنیادی طور پہ اقلیتی امور کے لیے اس میں کم کر رہی ہے، اور خرچہ اس میں پورے سال میں بہت کم ہوا ہے، اور دوسری طرف اس کی یہ اسٹریٹجی بھی ہے کہ وہ مسجد بھی جا رہی ہے اور پسماندہ ذاتوں کی بھی بات کر رہی ہے. اس میں آپ کو کوئی تضاد یا کنٹرڈکشن نظر نہیں آتا؟ یہ کس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. صاف بات ہے کہ ان کی بنیادی پالیسی یہ ہے کہ ہم مسلمان کو کچھ نہیں دیں گے. بجٹ یہ کہہ رہا ہے نا، بجٹ یہ کہہ رہے ہیں. 38% کی کمی ہوئی ہے اس سال مائنورٹی کے بجٹ میں. کوئی مائنورٹی افیئرز منسٹر کیبنٹ میں نہیں ہے کسی بھی رینک کا. کوئی ایک بھی مسلمان وہ نہیں. شاید کوئی ایم پی بھی ان کے یہاں سے مسلمان، بی جے پی سے ایک بی جے پی نے کسی ایک ایم پی کو بھی ایسے اپنی پارٹی سے ایسا ٹکٹ نہیں دیا کہ جہاں سے وہ جیت سکے. اگر دیا ہوگا دکھانے کو تو ایک ایم پی نہیں ہے. جتنی مسلم مائنورٹیز کے نام سے باڈیز ہیں، جیسے نیشنل مائنورٹیز کمیشن، نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، اس طرح کی تمام باڈیز بالکل ڈیفنکٹ پڑی ہوئی، کوئی کام نہیں کر رہی ہیں. اگر ہیں وہ ہیں بھی تو ان کی بیسک پالیسی ہے کہ ہم کچھ نہیں دیں گے. لیکن وہ دوسری طرف آر ایس ایس کی جانب سے بھاگوت جی ملتے بھی ہیں، مسجد بھی جاتے ہیں، مدرسے بھی جاتے ہیں، اور مودی جی بھی بات کرتے ہیں کہ نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی میں. تو وہ ایک بھرم پھیلانا چاہتے ہیں، ایک مسلم ووٹر کو کنفیوز کر کے اس سے اپنا ذاتی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. لنچنگ بند نہیں ہوئی. آر ایس ایس کے چیف کے جانے کے بعد بھی، اس مدرسے اور مسجد میں جانے کے بعد بھی لنچنگ کی ایک خبر اندور سے آئی. بجٹ کی آپ نے بات کری دی. ارے نیشنل مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ جو مسلمان بچوں کے لیے تھی وہ ختم کر دی گئی. تو وہ کچھ دینا نہیں چاہتے، اور وہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپیزمنٹ ہے، یہ وہ کھل کے یہ بات کہتے ہیں.
لیکن بہرحال مسلمان ہے، دوسری سب سے بڑی کمیونٹی ہے، 100 سے زیادہ سیٹوں پر وہ کارگر ہے، اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عقل مند لوگ ہیں، بہت منظم لوگ ہیں، وہ اس حقیقت سے نمٹنے کے لیے انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے، کنفیوز کر دو اور اس طرح مسلم ووٹ بینک کو بانٹ دو۔ تو ناظرین، یہ ظفر آغا صاحب کے خیالات تھے، جنہوں نے صاف صاف الفاظ میں کہا کہ بی جے پی اور آر ایس کی اسٹریٹجی مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کی ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کی باتوں سے ایسا محسوس ہوا کہ 2024 کے لیے وہ مسلمانوں کے بیچ میں ایک تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ ظفر آغا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ خرم صاحب۔